یہ تھا کہ حضرت عثمان کا چونکہ میں رشتہ دار ہوں، بنو امیہ سے میرا تعلق ہے، حضرت عثمان بھی بنو امیہ کے تھے، تو حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پر لٹکایا جائے۔ یہ گڑبڑ یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حکومت سے مطالبہ ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پر لٹکایا جائے۔ یہ مطلب نہیں تھا حضرت معاویہ کا کہ حکومت کا اہل میں ہوں، مجھے خلافت دی جائے، میں علی کو نہیں مانتا یا میں علی کو معاذ اللہ برا سمجھتا ہوں، ایسا نہیں تھا۔ آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے حکم سے حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھیں، یہ غلط ہے۔ یاد رکھو عربی کے لفظ کا ترجمہ اردو میں، یہ بہت سے لوگ نا ان کو عربی زبان سے ذرا بھی واقفیت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آگے بیٹھ گئے۔ عربی میں کسی پر اعتراض کرنا، اس کی پالیسیوں کو غلط قرار دینا، اس کو بھی سب و شتم کہا جاتا ہے۔ اردو میں ہر جگہ اس کا ترجمہ گالیاں نہیں ہوتا، گالیوں کا مطلب تو ہمارے ہاں کچھ اور سمجھا جاتا۔ آپ کسی پر اعتراض کر رہے ہو، اس کو تو سب و شتم کہا جائے گا۔ سب و شتم میں گالیاں بھی آتی ہیں، کسی کی پالیسیوں سے اختلاف کرنا، اس کی رائے پر رد کرنا، یہ بھی آتا ہے۔ لیکن اردو میں گالی کا مطلب برا لفظ ہے، گالی کوئی شریف آدمی نہیں دیتا۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے قصاص کا دعا کریں، میں جلدی سے اس موضوع کو سمیٹ کے آج ختم کر دوں۔ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ مدینہ میں حضرت عثمان کے قاتلوں کا جو ٹولہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر میں نے ان سب کو پکڑ پکڑ کے لٹکانا شروع کر دیا تو مدینہ میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے گی۔ حکومت بھی دہشت گردی کے خلاف جب ایکشن لیتی ہے تو یہ سوچتی ہے نا کہ دہشت گردوں میں کتنی پاور ہے، تو تمیز سے، طریقے سے۔ اب یہ ایک اختلاف تھا جو بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس اختلاف کے پیچھے نہ حکومت کی لالچ، نہ پیسے کی لالچ، نہ دولت، یہ سب الزامات ہیں اسلام دشمنوں کے جو انہوں نے صحابہ پر لگائے ہیں۔ نہ حضرت علی پر کوئی الزام لگایا جا سکتا ہے اس مسئلے میں، نہ حضرت معاویہ پر۔ رائے کا اختلاف ہے، رائے کا اختلاف۔ ابتدا میں حضرت معاویہ کے ساتھ بہت سارے صحابہ تھے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا زیادہ، بہت سارے صحابہ جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف تبدیل ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور بگڑ رہا ہے۔ تو حضرت معاویہ نے حضرت علی کی بیعت سے انکار کیا، کہا کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پہ نہیں لٹکایا جاتا میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ حضرت معاویہ کی رائے تھی۔ حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ میرے لیے یہ فی الحال ممکن نہیں ہے، لہذا اور اس سے ہو کیا رہا ہے، حکومت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہو کر میرے ہاتھ پہ بیعت کر لینی چاہیے۔ اور قرآن کا حکم ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، کہ اگر مسلمانوں کا کوئی فریق بغاوت پہ اتر آئے، حکومت وقت سے لڑائی کرے، قاتل التی تبغی، تو جو طبقہ حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا یا حکومت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے اس سے قتال کرو۔ حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ قرآن مجید کی یہ آیت مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ جو لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو رہے جبکہ میری خلافت قائم ہو چکی ہے، تو میں مسلمانوں میں تاکہ اختلاف اور انتشار نہ ہو، میں اس فریق کو تلوار کے زور سے بیعت کرنے پر مجبور کروں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج تو پولیس بھی نہیں بلا سکتے، موبائل ہی نہیں ہے بھائی، بند پڑے ہوئے ہیں، ورنہ میں پولیس بلوا لیتا آج آپ کو بات سمجھانے کے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ میں پولیس اگر بلواتا، اگر پولیس ہی کو سمجھ میں نہیں آئی، یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے۔ خیر، تو حضرت علی کا موقف یہ تھا، حضرت معاویہ کا موقف یہ تھا کہ حکومت کے خلاف بغاوت غلط ہے نا، جس کو حکومت مان لیا ہو، جب تک میں نے خلیفہ مانا ہی نہیں ہے تو میرا یہ عمل بغاوت نہیں کہلائے گا۔ یہ اختلاف رائے ہے، اور یہ اختلاف صحابہ میں بھی ہوا ہے، تابعین میں بھی ہوا ہے، ائمہ مجتہدین میں بھی ہوا ہے، اور آج تک ہوتا آ رہا ہے۔ اس قسم کے اختلافات مکمل ختم نہیں ہو سکتے، یہ صحابہ میں بھی ہوا ہے۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے کا اختلاف کہا جاتا ہے اس کو، اور اس اختلاف کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اذا اجتہد المجتہد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد۔ جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے
क्या मतलब कुरान और हदीस को समझने की कोशिश करता है, अगर वो सही नतीजे पर पहुंच जाए तो उसको 2 अजर मिलते हैं, अगर गलत नतीजे पर पहुंचे तो भी 1 अजर मिलता है उसको, इसलिए कि उसके बस में जो था वो उसने कर लिया। अब पैगंबर तो मौजूद नहीं है जो आके बताएंगे कि ये सही कर रहा है, ये गलत कर रहा है। मैंने अपने एक उस्ताद से एक मर्तबा पूछा कि हजरत ये उलमा में जब इख्तलाफ होता है किसी मसले में तो आवाम बड़ी परेशान होती है, क्या करें हम? उन्होंने फरमाया कि आवाम को ये बताओ कि हम पैगंबर नहीं हैं और हम पैगंबर से बराह रास्त मसला पूछ नहीं सकते। हमारे पास जो कुरान और सुन्नत है और जो फुक़हा किराम ने उस कुरान और सुन्नत की तशरीह की है, जो फ़िक़ह की किताबें हैं, हम उसमें देखते हैं। अब उसमें 2 उलमा की राय में अगर इख्तलाफ हो जाए तो उस इख्तलाफ को ख़त्म करने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। नबी होते तो हम पूछ लेते, जब रास्ता नहीं है तो भाई अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि जो तुम्हारे बस में है वो कर लो। अगर दुरुस्त बात तक पहुंच गए डबल अजर, नहीं पहुंचे तो भी अजर। इसमें हमें बता दिया कि इस्लाम पर अमल के लिए इतना काफी है कि जो तुम्हारी इस्तिताअत में है वो कर लो। नहीं आई बात समझ? अब ये इख्तलाफ छोटे मसाइल में भी हो सकता है और बड़े मसाइल में भी हो सकता है। तीसरी भी एक जमात थी, ये 2 इख्तलाफ तो पता चल गए ना, हजरत अली का मौकिफ, हजरत मुआविया का मौकिफ। एक तीसरी जमात थी जो ये कहती थी कि ना हम हजरत अली का साथ देंगे ना हजरत मुआविया का, क्योंकि दोनों मुसलमान हैं, दोनों लड़ रहे हैं, मुसलमानों को हम लड़ता हुआ नहीं देख सकते। उनका मौकिफ था हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी के पास गए और उनसे कहा कि आप मेरी जमात में शामिल हों और अहले शाम के खिलाफ मेरे साथ मिलकर लड़ें। वो सहाबी गए, एक लकड़ी की तलवार उठा के लाए। उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि फितने का दौर होगा, मुसलमान आपस में लड़ेंगे, तो तुम उस वक्त अपनी तलवार को लकड़ी की बना लेना। लकड़ी की तलवार का मतलब जो किसी से लड़ने के काम ना आए। मैं तो नहीं लड़ सकता। अब हजरत अली ने ये नहीं कि उस पे तलवार रख दिया कि नहीं तू तो जाएगा, या तू दायरा इस्लाम से खारिज है, या तू बागी है, ठीक है नहीं आ रही समझ में, छोड़ दो। आज जो फितने खड़े हो रहे हैं ना, वो इस पे नहीं हो रहे कि सही क्या है गलत क्या है। फितना इस पर हो रहा है कि जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं थोप के उसको मुसल्लत कर दूं। मुझे अगर रफुल यदैन समझ में आ रहा है तो पूरी दुनिया रफुल यदैन क्यों नहीं कर रही, और अगर मुझे तर्के रफुल यदैन समझ में आ रहा है तो ये चंद लोग रफुल यदैन क्यों कर रहे हैं। सहाबा के दौर में रफुल यदैन भी होता था और तर्क भी होता था, फड्डे नहीं होते थे। सहाबा के दौर में जोर से आमीन भी थी और आहिस्ता आमीन भी थी, झगड़े नहीं थे। सहाबा के दौर में इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने वाले भी थे और इमाम के पीछे फातिहा को नाजायज और हराम समझने वाले भी थे, मगर फड्डेबाजी बोलो भाई नहीं थी। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन सहाबी को मजबूर नहीं किया। हजरत अली की फौज में अम्मार इब्ने यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, सॉरी जुबैर इब्ने आवाम, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर इब्ने आवाम। हदीस में आता है कि जब जंगे सिफी में, जंगे जमल में दोनों फौजें आमने सामने खड़ी हुई हैं, जुबैर इब्ने आवाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीर की, अहले शाम से खिताब करके कहा कि ए अहले शाम, हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं हजरत आयशा, जो हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़, ये सही बुखारी की रिवायत है, जो हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ नहीं है, लेकिन है नबी की बीवी, और साथ किसका दे रही है? तुम्हारा। अब एतदाल देखें सहाबा की राय में, फरमाया अल्लाह की कसम हम ये जानते हैं कि जैसे वो दुनिया में नबी की ज़ौजा थी, जन्नत में भी नबी की ज़ौजा होंगी। अगरचे वो इस मामले में हमारे खिलाफ हैं, मगर इसकी वजह से हम उनके जन्नती होने का इनकार नहीं कर सकते। क्या मतलब? उनकी समझ में जो आ रहा है वो उसके हिसाब से कर रही हैं, लेकिन हमारी समझ में उनकी बात नहीं आ रही। क्यों? इसलिए फरमाया कि हम ये देख रहे हैं कि अल्लाह हमें नबी की ज़ौजा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जरिए आजमा रहा है कि तुम नबी की ज़ौजा को देखते हो या कुरान के हुक्म को देखते हो। कुरान कह रहा है कि खलीफा के खिलाफ बगावत नहीं हो सकती, का इनम मनकान, बगावत करने वाला कोई भी क्यों ना हो। तो ना चाहते हुए भी हम तुम्हारे खिलाफ आके खड़े हुए हैं। खुदा की कसम इस आजमाइश में हमें किसने डाला है? अल्लाह ने डाला है। वो लोग जो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर तुहमतें लगाते हैं, जो हजरत मुआविया को बुरा भला कहते हैं, वो लोग हजरत अली और उनके साथियों से सबक क्यों नहीं सीख लेते? एक मर्तबा मेरे पास एक सवाल आया, सवाल करने वाले ने हजरत मुआविया की शान में गुस्ताखी का पूरा एक बाप बांधा हुआ था। उसने कहा कि जिसने नबी के दामाद के खिलाफ तलवार उठाई वो इस्लाम में माज़ल्लाह कैसे हो सकता है, और ऐसे बुरे बुरे अलकाब के मैं जबान पे भी नहीं ला सकता। मेरी आदत है शॉर्टकट जवाब देने की, गलवेले दी ते फल
मौसम था। इतना टाइम थोड़ी है कि हर आदमी के सवाल को लेके बैठ जाएं। मैंने कहा आपके जवाब में इतना काफी है कि ये वो इल्जामात हैं कि जिसके खिलाफ तलवार उठाई उसने भी ये इल्जामात नहीं लगाए। मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। नहीं आ रही मेरे ख्याल बात। जो हजरत अली के साथ थे उन्होंने तो ये कुछ हजरत मुआविया के खिलाफ नहीं कहा। उन्होंने तो वो तो फिर भी जन्नती मान रहे हैं, एक दूसरे की नमाज जनाजा में शरीक हो रहे हैं, माले गनीमत को तकसीम नहीं कर रहे, एक दूसरे की औरत पे हाथ नहीं उठा रहे, एहतराम कर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे जंग खत्म होने के बाद नमाजें पढ़ी जा रही है। अल्लाह ताला ने ये मिसाल सहाबा की कायम की है दुनिया को दिखाने के लिए कि उनमें इतना बड़ा इख्तलाफ हो कि तलवारें भी चल जाए तो वो इख्तलाफ भी हुदूद से तजावुज नहीं करता। और हमारे छोटे छोटे इख्तलाफात में क्या एक दूसरे के खिलाफ बहुतान तराशियां और जबान दराजियां होती हैं। तो ये इख्तलाफ था हजरत अली और हजरत मुआविया का, जिसमें 3 फरीक थे। एक हजरत अली थे, उनका मौकिफ ये था कि मेरे लिए तलवार उठाना वाजिब है। हजरत अली के साथ जो लोग थे उनका भी ये मौकिफ था। हजरत मुआविया का ये मौकिफ था कि मैं बागियों की फहरिस्त में आता नहीं हूं। क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता कि मैंने खिलाफत को तस्लीम नहीं किया। और उनके साथ भी सहाबा कराम की एक जमात थी। और तीसरा मौकिफ, बहुत सारे सहाबा ये थे जो कहते थे हम किसी का साथ नहीं देंगे, दोनों तरफ मुसलमान है, हमारी तलवार से किसी मुसलमान का खून हो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी राय ये है, अहले सुन्नत वल जमात की राय ये है कि ये इन तीनों फरीकों में जो बरहक थे वो हजरत अली थे, क्योंकि हुकूमत थी उनके पास। बाकी जो दोनों फरीक थे सहाबा कराम के, उनसे गलती हुई है, मगर ये गलती इज्तिहादी है। ये नफ्स परस्ती वाली गलती, हुकूमत की लालच वाली, दौलत की लालच वाली, या हट धर्मी वाली, या जिद वाली गलती बोलो भाई नहीं है। ये वो गलती है जिसके बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुज्तहिद से गलती होती है तो भी उसको अजर मिलता है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से इतना डरो जितनी तुम में इस्तिताअत है। तो उनकी जितनी समझ में आया उन्होंने इस हिसाब से किया। तो 2 जंगें हुई हैं, जंगे जमल और जंगे सफीन। अब एक और बात है, तारीखी हकीकत है कि 2 जंगों के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को खवारिज ने शहीद कर दिया। ये वही खवारिज जो हजरत उस्मान के कातिल थे। इन्होंने शहीद किसको किया? हजरत अली को। हजरत अली की शहादत के बाद हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की 6 महीने तकरीबन खिलाफत रही। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मत में जोड़ पैदा करने के लिए हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह कर ली और खिलाफत से दस्तबरदार होकर हजरत मुआविया के हाथ पर बैत हो गए। नहीं यार, मेरा पुलिस को फोन करें यार, बहुत अहम बात है ये, इसको अच्छी तरह समझ लें, अल्लाह करे समझ में आए। तो जब ये हो गया तो मसला खत्म हो गया ना। लोगों ने हजरत हसन से कहा, ये मैं बिल्कुल मुस्तनद रिवायतें पेश कर रहा हूं, इसके सबके हवाले हैं, और बहुत ऐसा नहीं है कि तारीख की किताबों के या हदीस की किताबों के से पेश कर रहा हूं। हदीस का जो मयार है वो तारीखी कुतुब से बहुत ज्यादा होता है। लोगों ने हजरत हसन से ये कहा कि ये तो आर और जिल्लत की बात है कि आपके वालिद ने जिसके खिलाफ 2 जंगें लड़ी हो, तो आप अपने वालिद की जिससे दुश्मनी रही हो, बेटा उससे बैत हो रहा है। हमारे यहाँ इसका तस्वुर है, सियासी लोटे हमारे यहाँ बहुत हैं, मगर वो भी दुनियावी मफाद में दाएं बाएं लुढ़कते हैं। आखिरत की खातिर कोई अपने होदे से दस्तबरदार हो जाए, ये नहीं होता। हजरत हसन अहले बैत में से हैं। हजरत हसन बैत हो गए किसके हाथ पर? हजरत मुआविया। लोगों ने कहा ये आर और जिल्लत की बात है। तो हजरत हसन के वो तारीखी अल्फाज हैं कि मैं दुनिया की जिल्लत को जहन्नम की आग पर तरजीह देता हूं। क्या मतलब? मैं मुसलमानों को आपस में लड़ता हुआ नहीं देख सकता, मैं नहीं लड़ता हुआ देख सकता। अब कोई इस बेस पर हजरत अली पे इल्जाम लगाए कि इसका मतलब वो लड़ता हुआ देख सकते थे। भाई उनका जो मौकिफ था, जो उनकी समझ में आया, वो उन्होंने किया। हजरत हसन का मौकिफ अपने वालिद के मौकिफ से मुख्तलिफ था, ये इख्तिलाफ राय हो सकता है। उनका मौकिफ ये था कि भाई हजरत मुआविया हुकूमत के अहल हो या ना हो, ये एक अलग बहस है। अगर मैं उनके मुकाबले में मुतवाजी हुकूमत कायम करूंगा तो फिर मुतालबा होगा हजरत उस्मान के कातिल से क़िसास, जो कि मुमकिन नहीं है, और फिर ये लड़ाई आगे चलेगी। तो बेहतर है कि दस्तबरदार हो जाओ कि हजरत आप हमारे खलीफा हैं, आप हमारे अमीर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी पेशगोई पहले कर चुके थे। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमा चुके थे कि अल्लाह मेरे इस बेटे के जरिए मुसलमानों के 2 फरीक में सुलह पैदा करें। तो जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं
ان کو بھی چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے مسلمانوں میں دوبارہ سے اختلاف اور انتشار پیدا ہو جائے۔ جوڑ کی اہمیت شریعت میں زیادہ ہے۔ اب جب حضرت معاویہ کی خلافت قائم ہوئی ہے، حضرت معاویہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکرام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس پر متواتر روایات ہیں کہ حضرت معاویہ جتنا حضرت حسن کا اکرام کیا کرتے تھے اتنا کسی کا اکرام نہیں کرتے تھے۔ بہت زیادہ آپ کو عزت دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت معاویہ کے بعد یزید کی خلافت قائم ہوئی ہے، حکومت قائم ہوئی ہے۔ حضرت معاویہ صحابی رسول تھے۔ بہت سارے صحابہ کو آپ کے طریقہ حکومت پر اعتراض تھا، کیونکہ بہرحال باقاعدہ سلیکشن نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے جب حضرت حسن بیعت ہو گئے تو باقی کس کو اعتراض کا ہوگا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت جہاد ہوا ہے۔ اسلامی خلافت، ہمارا جو بر صغیر میں اسلام آیا ہے اس کا بہت بڑا حصہ حضرت معاویہ کے دور میں اسلام آیا یہاں۔ حضرت معاویہ کے بعد جب یزید خلیفہ بنا ہے مسلمانوں کا تو بہت سارے صحابہ نے یزید کے ہاتھ پہ، بہت سارے تو نہیں، چند صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اتنے تھوڑے صحابہ ہیں جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، جن میں حضرت حسین بھی تھے، حضرت حسن نہیں، حضرت حسن کے بھائی، بولو بھائی، حضرت حسین۔ جمہور صحابہ کا موقف یہ تھا کہ یزید کا طریقہ خلافت اگرچہ غلط ہے، طریقہ حکومت اگرچہ غلط ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام مسلط کر دیا جائے جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو۔ کیا مطلب؟ سلیکشن نہیں ہوئی بلکہ زبردستی مسلط ہو گیا کسی بھی طرح سے، اور جو مسلط ہوا وہ کسی بھی لحاظ سے حکومت کرنے کا اہل نہیں ہے، غلام ہے۔ غلام کبھی بھی حکومت کا اہل نہیں ہوتا، اور غلام بھی حبشی، کالا کلوٹا، گوروں سے جس کو ویسے ہی تبھی نفرت ہو، بھائی ہم سارے سفید ہیں اور یہ ایک بلیک کہاں سے آ گیا دوسری قوم کا آدمی۔ انسان دوسری قوم کے آدمی کو قبول نہیں کرتا، قوم بھی دوسری، اور فرمایا شکل بھی اچھی نہیں ہے۔ بھائی حاکم کم از کم شکل کا اچھا ہو تو اطاعت کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، شکل بھی اچھی نہ ہو تو آدمی کہتا ہے یار اس کی مانوں میں۔ عجیب سا ہے یہ فطرت ہے انسان کی۔ لوگ کوشش کرتے ہیں امام لائے تو شکل بھی اچھی ہو اس کی، یہ کوشش کرتے ہیں لوگ، امام میں پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے، شکل بھی اچھی نہیں ہے اور عقل بھی نہیں ہے، سر پچکا ہوا ہے کس کی طرح؟ کشمش کی طرح۔ صحیح ہے بخاری کی حدیث۔ مطلب یہ کہ کسی بھی لحاظ سے نہ لک وائز اچھا لگ رہا ہے آپ کو، نہ اس کے اندر صلاحیتیں، مگر مسلط ہو گیا، کسی نے بھی مسلط کر دیا، تو آپ نے فرمایا اب اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسا حکم ہے بھائی اسلام کا، ایک آدمی نا اہل ہے مگر اس کی مان کے چلو تو مروا دے گا۔ یہ اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ اس کے پاس پاور تھی تو مسلط ہوا ہے نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اب جب اس کے خلاف چلو گے تو اس سے وہ ہٹنے والا نہیں ہے، وہ خون خرابہ کر دے گا، قتل و غارت کرے گا اور فساد پیدا کر دے گا وہ، کیونکہ اگر وہ کمزور ہوتا تو خلیفہ بنتا نہیں۔ وہ خلیفہ کی، حاکم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کے پاس قوت نافذہ ہو۔ ایک دن ایک صاحب کہنے لگے مسلم لیگ کے دور میں، جنرل مشرف کے دور میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا آپ کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ مسلط ہو گیا ہے، جس طریقے ہیلی کاپٹر سے آیا ہو یا فرشتے اس کو لائے ہوں، کیونکہ حاکم کی جو ڈیفینیشن ہے کہ جس کے پاس قوت نافذہ ہو۔ قوت نافذہ اردو کا گاڑا لفظ ہے، قوت نافذہ کہتے ہیں کہ جب وہ کچھ کہتا ہو تو کر کے دکھا سکتا ہو، چاہے فوج کے ذریعے، چاہے پولیس کے ذریعے، چاہے کسی بھی طریقے۔ ایک آدمی کو پوری قوم نے سیلیکٹ کر لیا مگر اس کی سنتا کوئی نہیں ہے، وہ کچھ کہتا ہے تو اس کے منہ سے الفاظ نکل کے ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں، چلتی کسی اور کی ہے، وہ جو کہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو اصل حاکم کون ہے؟ جو کہتا ہے اور کر کے دکھا دیتا۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ ظالم ہے، یہ غلط طریقے سے آیا ہے، اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ جب یہ غلط طریقے سے آیا ہے تو اس کو قانون کے دائرے میں رہ کے ہٹانے کی کوشش کی جائے، لیکن مسلح بغاوت کرنا، اس کے خلاف بندوق اٹھانا، اس کے خلاف تلوار اٹھانا، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی مخالفت کی اجازت نہیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ کہنے کی حد تک آپ کو مخالفت کی اجازت ہے کہ بھائی یہ جو وزیر اعظم کا بیان آیا ہے یہ بیان ملک کا بیڑا غرق کر دے گا،
ان کی پالیسیاں صحیح، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ اخباروں میں کالم نگار اپنی اپنی رائے لکھتے ہیں حکمرانوں کے بارے میں، لکھنے کی حد تک، بولنے کی حد تک ہے۔ آپ مسلح دستہ لے کے بغاوت کرنے پر آ جائیں، اس کی شریعت نے اجازت، بول لو بھائی کچھ نہیں ہوتا، یہ قرآن اور سنت سے بات ثابت ہے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ آپ یہ کریں گے تو اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ کے پاس ٹینک ہے، نہ آپ کے پاس آرمی ہے، نہ آپ کے پاس پولیس ہے، آپ کے پاس صرف جذبہ ہے۔ خالی جذبہ اگر کارآمد ہوتا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ جو 40 افراد تھے ان میں بہت جذبہ تھا، مگر ایک طرف پوری دنیا تھی، اللہ نے جہاد کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو صرف جذبات کے ساتھ یا ایمان کے ساتھ منسلک نہیں کیا، اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ جذبے کے ساتھ ساتھ کچھ طاقت اور قوت بھی ہونی چاہیے، اور یہ قوت حکومت کے پاس ہوتی ہے، پبلک کے پاس بول لو یار نہیں ہو۔ اگر پبلک کے پاس ہے تو وہ بھی حکومت کی پالیسیاں ہوتی ہیں کہ یہ بھی لیاری گینگ رہنے دو تھوڑے دنوں کے لیے، ان لوگوں کے پاس تھوڑا سا کلاشن کوفے رہنے دو، حکومت جب چاہے وہ غائب کر دے گا۔ یہ جو کلاشن کوفے لے کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں نا اور بتا رہے ہوتے ہیں ہم امام مہدی کا لشکر ہیں، یہ سب گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو پرمٹ ملا ہوتا ہے، ورنہ آپ چاقو لے کے بھی جو کھنجر ہے نا وہ بھی لے کے طرح گھوم کے دکھاؤ۔ تو جو بھی امام مہدی کا لشکر کا دعویٰ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میرے ساتھ آ جاؤ، تو سمجھ لو گورنمنٹ نے اس کو خود ہی بٹھایا ہوا ہے۔ اور بعض دفعہ حکومت اپنی مخالفت کے لیے بھی بندے بٹھا دیتی ہے، یہ ایجنسی والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، یہ اپنی مخالفت کے لیے پبلک بندوں کو خرید کے بٹھاتے ہیں کہ تم آرمی کے خلاف اور ایجنسیوں کے خلاف تقریریں کرو اور جہاد کا اعلان کرو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو جو جہاد کے اعلان میں ان کے ساتھ ہوتے چلے جاتے ہیں ان کے نام ایجنسیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، پھر ایجنسیاں کہتی ہیں ابھی ان کو کھل کے جہاد کرنے دو، تاکہ جتنے لوگوں میں اس قسم کے جہاد کے جراثیم ہیں وہ تمام آ جائیں اور ایک ہی دفعہ اسپرے کر کے سب کو نمٹا دیا جائے۔ یہ ایک بچوں کی طرح کبھی اس کو پکڑ لیا، یہ کام نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں یہ جو نوجوان طبقہ ہے اس کو جہاد کے نام پہ الو بنانے والے ہر جگہ بہت ہیں۔ الو ضرور بنو مگر کسی اور عنوان سے بن جاؤ، جہاد کے نام پہ الو نہ بنو، کیونکہ کسی اور عنوان سے الو بنو گے اتنا نقصان نہیں ہوگا، اس عنوان سے الو بنو گے تو بڑا بیڑا غرق ہو جائے گا، جیسے کہ بہت سو کا بیچاروں کا ہو چکا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کی اطاعت کا حکم دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ ہم پہ ظلم کرے تو بھی بغاوت نہ کریں؟ آپ نے فرمایا وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ، اگرچہ وہ تمہاری پیٹھ پہ کوڑے مارے، ایسا ظالم ہو، پھر بھی بغاوت؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد پہ زیادہ زور لگایا ہے۔ بھائی حکومت ایک ہوگی جیسی مرضی لنگڑی لولی ہو، مگر مسلمان کی جو ایک یونائٹی ہے، جو ایک اتحاد ہے، وہ تو برقرار رہے گا نا۔ اگر آپ کمزور ہو گئے تو کتنا مرضی ایمان ہو، کمزور آدمی دنیا میں کہیں بھی نہیں پنپ سکتا۔ تبھی میں کہتا ہوں پاکستان کی قدر کرو، جیسا مرضی ہے، ایک مضبوط آرمی تو ہے نا، ایٹم بم تو ہے، جیسی مرضی آرمی ہو لیکن ہے تو نا۔ اگر یہ ختم ہو گئی اور نیک لوگ آ گئے مگر اتنے پاورفل نہ ہوئے، وہ آپ کو انڈیا سے نہیں بچا سکتے، وہ آپ کو امریکہ کے شر سے نہیں بچا سکتے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا پاکستان کی دشمن ہوئی بھی ہے سوائے چند ممالک کے، اور وہ جو ملک بچا ہوا ہے یہ میرے اور آپ کی تقریروں سے نہیں بچا ہوا، یہ ایٹم بم سے بچا ہوا ہے۔ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ایٹم بم بھی ہے اور پھر ایمان کی طاقت بھی ہے کسی حد تک، جو کہ بہت ہی شارٹ ہو گئی ہے ایمان کی طاقت۔ تو دونوں چیزیں چلتی ہیں ساتھ، صرف بم بھی کافی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو حضرت معاویہ کے بعد یزید کے بارے میں جمہور صحابہ کا موقف یہ تھا کہ یہ جیسا مرضی ہو، ظالم ہو، عادل ہو، یہ ایک الگ بحث ہے، مگر ہے بہرحال یہی پاور کس کے پاس ہے؟ اسی کے پاس۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ میں یزید جیسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار، بولو بھائی، نہیں میں نہیں بیعت کرتا اس کے ہاتھ، کیونکہ یزید کے بارے میں خبریں تھیں، بعض کہتے تھے شراب پیتا ہے۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا انہوں نے فرمایا ہے کہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے شراب پینا، روایتیں ہیں مگر کوئی اوتھینٹک روایت نہیں ہے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ سے خطوط آئے۔ کوفہ کا گورنر تھا ابن زیاد، وہ بھی یزید کا آدمی تھا، بڑا ظالم آدمی تھا وہ۔ اہل کوفہ کے خطوط آئے کہ آپ آ جائیں یہاں پر، یہاں سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسین کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ سب تیار ہیں تو یزید کی حکومت بغیر لڑائی کے، بغیر بڑے قتال کے، مسلمانوں کے خون خرابے کے بغیر ختم ہو سکتی ہے۔
आई बात समझ में? जो इंफॉर्मेशन आपको मिली थी, जो नॉलेज आपको मिली थी, वो नॉलेज गलत थी। अगर वो नॉलेज सही होती तो हजरत हुसैन कभी करबला की तरफ रुख ना करते, क्योंकि हजरत हुसैन का मौक़िफ़ भी यही था कि मुसलमानों की तलवारें आपस में ना चलें। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब 50 से ज्यादा खुतूत आए हैं अहले कूफा की तरफ से कि आप आइए, आप आइए, आप आइए, तो पहले हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने रिश्तेदार जो आपके चचेज़ाद थे मुस्लिम बिन अकील उनको भेजा। नतीजा क्या निकला? मुस्लिम बिन अकील का वहां पर हुकूमत ने गिरफ्तार करके उनको कत्ल कर दिया। अब ये एक ऐसा जुल्म था जिसके जाहिर है कि किसी को सफीर बना के भेजा जाए, किसी को हाल अहवाल देखने के लिए भेजा जाए, और हजरत हुसैन की नीयत हरगिज बगावत की नहीं थी। मगर कूफा के गवर्नर को और यजीद को यह ख्याल था कि खिलाफत के असल अहल यकीनन यही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अमीर बनना चाहते हैं, ये खलीफा बनना चाहते हैं। एक खौफ उसके दिल में बैठ गया था, एक लाशूर में खौफ होता है ना, इंसान के दिल में बैठ जाता है कि आप 100 दफा भी कहें भी मेरी ये नीयत नहीं है, मगर वो डर रहा होता है कि यार ये कुछ कर न लें। तो जब मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया गया, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जा चुके थे। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कूफा की तरफ जा रहे थे, बहुत सारे सहाबा ने आपको मना किया, जिनमें अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु भी, कि आप ये काम ना करें। बाज ने तो कहा कि हमें आपकी शहादत का यकीन है, क्योंकि जिस हालात में आप जा रहे हैं हुकूमत ये समझेगी कि बगावत करने आ रहे हैं, लिहाजा वो आपको क्या करेगी, इस बेस पे कत्ल नहीं करेगी कि आप नवासे रसूल हैं, क्योंकि वो भी मुसलमान थे। इस बेस पे कत्ल करेगी कि आपकी नीयत क्या है, हुकूमत के खिलाफ बगावत। तो उनके पास एक अपने आप को बरहक साबित करने के लिए एक दलील होगी कि हुकूमत का बागी जो भी हो उसे क्या कर दो, कत्ल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, कि जब मुसलमान किसी एक अमीर पे जमा हो जाएं तो उसके खिलाफ जो भी उठे, नबी ने फरमाया उसको कत्ल कर दो, काइनम मन कान, चाहे वो उसके खिलाफ उठने वाला कितना ही नेक क्यों ना हो। ये हदीस के अल्फाज हैं। हजरत हुसैन का मौकिफ ये था कि मैंने अभी तक यजीद की खिलाफत और हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, लिहाजा मैं इस वईद में दाखिल नहीं हूं। तो अब हुआ ये है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब गए हैं और करबला के मकाम पे पहुंचे हैं, तो वहां आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुस्लिम बिन अकील की शहादत का भी पता चला, और अंदाजा हुआ, मैं बहुत शॉर्ट करके सुना रहा हूं, अंदाजा हुआ कि हालात ऐसे नहीं है जैसे मैं समझ रहा था। उबैदुल्लाह जो इब्ने ज़ियाद था बदबख्त, उसने हजरत हुसैन को ये कहा कि बगैर किसी शर्त के हजरत हुसैन को गिरफ्तार करके लाओ और मेरे हाथ पर बैत कराओ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की तौहीन थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और उनके साथ ऐसे मामला किया जाए जैसे एक आम शख्स के साथ मामला करते हैं। इनको गिरफ्तार करके माज़अल्लाह घसीट के लाओ और मेरे हाथ पर बैत पर क्या करो, इनको मजबूर करो। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का करबला के मैदान में मौकिफ ये था कि मैं अगर बैत हूंगा तो डायरेक्ट यजीद के हाथ पे बैत हूंगा, जो मुसलमानों का खलीफा है, इब्ने ज़ियाद के हाथ पर बैत नहीं हूंगा। ये भी इस तारीख का एक अहम पहलू है कि हजरत हुसैन ने कूफा जाने का इरादा तर्क कर दिया और करबला से शाम जाने का आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरादा कर लिया। और बाज मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हजरत हुसैन जो वापस आ रहे थे तो वो करबला से गुजर रहे थे, वो वापसी का रास्ता ही शाम का रास्ता है। नहीं यारी बात मेरा ख्याल है समझ, वो जिस ट्रैक पर चल रहे थे वो रास्ता कौन सा है, वो शाम को जाता है। ये इसकी अलामत है कि आप यजीद से मुलाकात के लिए, मुज़ाकरात के लिए तैयार बोलो भाई हो चुके थे कि मैं खुद बराह रास्त यजीद से मिल के हाल अहवाल देखता हूं, अगर मुझे समझ में आया तो मैं उसके हाथ पे बैत हो जाऊंगा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकसद हुकूमत के खिलाफ तलवार उठाना बोलो भाई नहीं था, वरना वो इसके लिए तैयार ना होते। मगर जो इब्ने ज़ियाद था उसने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और आपके साथ जितने अहले बैत थे उन पर जुल्म ये किया उस बदबख्त ने कि उसने उन्हें शाम जाने का रास्ता नहीं दिया और इसमें अपनी तौहीन महसूस की कि मेरे हाथ पर बैत क्यों नहीं हो रहे, और लश्कर भेजा जिस लश्कर ने चारों तरफ से हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को घेरा। हजरत हुसैन ने कहा कि मैं इज्जत की जो मौत है उसको जिल्लत की जिंदगी पर तरजीह देता हूं। कोई भी गैरतमंद होता तो उस वक्त यही करता कि भाई जब मैं अपने दावे से भी दस्तबरदार हो गया और मैं शाम जाने के लिए भी तैयार हो गया, अब मेरा रास्ता रोकने की क्या हकीकत है। अल्लाह ताला
کوفہ کے گورنر کے ذریعے حضرت حسین کا قتل کروانا چاہتے تھے تاکہ اس کی بدبختی ساری دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اگر حضرت حسین پھر بھی تلوار چلاتے، پھر بھی لڑتے، تو حضرت حسین پر یہ الزام لگایا جا سکتا تھا کہ معاذ اللہ آپ باغیوں میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نواسے کو اس الزام سے محفوظ رکھا اور آپ نے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں جو لڑائی لڑی ہے وہ اقدامی لڑائی نہیں تھی، وہ دفاعی لڑائی تھی۔ دیکھو جب حکومت آپ کو گھیر لے چاروں طرف سے، آپ کہیں ٹھیک ہے بھائی میں لڑائی سے دستبردار ہوتا ہوں، مجھے میرے گھر جانے دو۔ حضرت حسین کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ یا تو مجھے واپس جانے دو مدینہ، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں جا رہا ہوں واپس، مکہ جانے دو یا مدینہ جانے دو۔ ان کا ایک مطالبہ تھا کہ نہیں، ان کو گرفتار کر کے لاؤ اور زبردستی ہمارے ہاتھ پر بیعت کراؤ۔ یہ ظلم تھا۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ کربلا کے میدان میں آپ کو گھیر کر آپ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور جتنے اہل بیت تھے مرد سوائے امام زین العابدین کے جو حضرت حسین رضی اللہ حضرت حسن کے بیٹے تھے، ان کے علاوہ جتنے بھی اہل بیت تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ اور یہ اسلامی تاریخ پر ایک بدنما داغ ہے یہ واقعہ کہ ایک اسلامی حکومت تھی اور اس کے اسلامی حکمران تھے، اور ان حکمرانوں کے ہاتھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر جو ہے وہ گردن اڑائی گئی ہے۔ مجھ سے خدا کی قسم یہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے، میں اپنے جذبات پہ بہت زیادہ کنٹرول کر رہا ہوں۔ وہ منظر کیا ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی گردن اڑائی گئی ہو، تو یہ بہت ایک اسلامی تاریخ میں ایک بدترین واقعہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا اور قتل کر دیا گیا، باقی جتنے بھی جو زندہ بچے تھے اہل بیت وہ یزید کے پاس لے جائے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ یزید نے ان کا اکرام کیا اور ان کو عزت کے ساتھ تحفے تحائف دے کر واپس کیا۔ یہ جو کربلا کے واقعات میں جو ظلم کی داستانیں اضافی بیان کی جاتی ہیں، اس کا مستند تاریخی روایات سے کوئی ثبوت بولو بھائی نہیں ملتا۔ اب لوگوں نے اپنی دکانیں چمکا لی ہیں، پانی نہیں تھا، کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا۔ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں وضو کر کے نماز پڑھتے تھے تو پانی تھا تو، اور بعض نے یہ کہا کہ اہل بیت کی عورتوں کی عزتیں اچھالی گئی ہیں۔ آپ اس طرح کی باتیں کر کے اہل بیت سے محبت کا اظہار کر رہے ہو یا ان کی توہین کر رہے ہو؟ بولو بھائی، اگر کوئی عزت دار پاک دامن عورت ہو، بالفرض اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈلتا ہے، بالفرض، تو آپ اس بات کو چھپاؤ گے نا، آپ جھوٹ بولو گے، بولو گے نہیں بھائی اس کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آئی ہے۔ کیونکہ جب عورت کی عزت کو آپ کوئی تار تار کر دے اور آپ ممبر پہ بیٹھ کے اس کو بتا دو، تو وہ عزت تار تار ہونے سے اتنی بے عزتی نہیں ہوگی جتنی اس بات کو بیان کرنے سے اس کی بے عزتی ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے کہ اہل بیت کی عورتوں کی عزتوں کو اچھالا گیا۔ وہ نبی کے گھرانے کی عورتیں تھیں، ان کا ناخن بھی کوئی نامحرم مرد نہیں دیکھ پاتا تھا۔ دوپٹہ اتر گیا زینب کا اور زینب کی چادر چھن گئی، یہ سب غلط ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ چونکہ وہ بہرحال مسلمان تھے جو حضرت حسین کے خلاف لڑ رہے تھے، ظالم تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے بڑا ظلم اس کائنات میں ہوا نہیں ہوگا کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ نبی کے نواسے کو قتل کر دے اور اہل بیت کو قتل کر دے۔ اسلامی سیاست میں اتنی گندی تاریخ ہمیں کبھی بھی نہیں ملتی۔ حضرت عثمان کا بھی قتل ہوا، وہ بھی بہت بڑا ظلم تھا، مگر یہ ظلم اس ظلم کی نوعیت سے بڑھ کر تھا، کیونکہ حضرت عثمان کا قتل حکومت کے ہاتھوں نہیں ہوا ہے، باغیوں کے ہاتھوں ہوا ہے۔ یہاں حضرت حسین کا قتل کس کے ہاتھوں ہوا ہے؟ حکومت کے ہاتھوں ہوا ہے، جس پر لوگ بیعت کر چکے تھے۔ تو یہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا بدنما داغ ہے، مگر اس کو بیان جس انداز سے کیا جاتا ہے اور جتنے قصے کہانیاں من گھڑت سنائے جاتے ہیں ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ ہماری نظر میں چاہے پانی بند کیا ہو یا نہیں کیا ہو، کھانا ملا ہو یا نہیں ملا ہو، ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کر دینا ہی کائنات کا بدترین ظلم ہے۔ یہی ایسا ظلم ہے کہ جس پر جتنا غم کیا جائے کم ہے۔ غم منایا نہیں، غم کیا جائے۔ منانا الگ چیز ہے، غمزدہ ہونا الگ چیز ہے، لیکن جو آگے اس میں تڑکا لگایا جاتا ہے اس کا حقائق سے تعلق بولو بھائی نہیں ہے۔ یہ دکانیں ہیں جو چمکائی، اس میں سب برابر ہے، شیعہ بھی سنی بھی۔ بہت سارے سنی علماء بھی کربلا کے واقعے کو بہت ہی بھیانک انداز سے بیان کرتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ پبلک کو رلانا۔ ایک رونا وہ ہوتا ہے جو خود سے آئے، اور ایک رونا ہوتا ہے باقاعدہ آپ کو آرڈر پہ رونے کے لیے اور رلانے کے لیے بلایا جائے۔ وہ رمضان میں نے بتایا تھا نا کہ میں نے ختم قرآن پہ دعا کی تو مجھے رونا آ گیا، بہت زیادہ رونا آیا۔
अगले दिन साहब कहने लगे मौलवी साहब आज भी ऐसी एक दुआ हो जाए। मैंने कहा मैं ऑर्डर पे नहीं रोता, मैं ऑर्डर पे नहीं रोता। अब तो आ भी रहा होगा तो नहीं आएगा। ना इंसान किसी के मशवरे से हंस सकता है और ना इंसान किसी के मशवरे से रो। अगर आप किसी के मशवरे पे रो रहे हैं इसका मतलब ड्रामेबाजी। आपको फिल्म का एक्टर होना चाहिए, आपको ड्रामे ज्वाइन करने चाहिए, वहां आप अच्छे चल सकते हैं। जैसे कि हमारे एक मशहूर स्कॉलर हैं, उनके बारे में लोग ये कहते हैं इनको फिल्मों में होना चाहिए था, पता नहीं ये जियो पे क्यों आ रहे हैं। वो ऑर्डर पे रोते भी हैं, ऑर्डर पे। अब चूंकि यूट्यूब का दौर है, मैं पहले जो करबला के वाकयात जो लोग बयान करते हैं इनकी तकरीरें नहीं सुनता था। अब क्या होता है, बाज दफा बैठे हुए हैं कहीं सफर पे जा रहे हैं तो यूट्यूब की वीडियो हमने कहा चलो यार हम भी सुन ले। ऐसी चहक चहक के मुंह बना बना के घुमा घुमा के तकरीरें होती हैं, लगता है कि ये बाकायदा एक ड्रामा है, अदाकार है, फनकार है जिसको ड्रामेबाजी के लिए यहाँ पर ये हजरत हुसैन की शहादत को कैश करा रहे हैं। ये हजरत हुसैन से मोहब्बत करने वाले नहीं है, ये उनकी शहादत को देखो। इसकी मिसाल ऐसे जैसे कोई महल्ले में मर गया, किसी सेठ का बेटा मरा, अब आपको सेठ से कर्जा चाहिए तो सबसे ज्यादा आप रोगे ना, ताकि सेठ साहब समझेंगे मोहब्बत सबसे ज्यादा किसको है, आपको। तो आप उसकी बेटे की मौत को क्या करा रहे हो, कैश करा रहे हो। बाज लोग किसी की शहादत को कैश कराते हैं, किसी पे जुल्म को कैश कराते हैं। तो मैं फिर अर्ज करूं कि बहुत बदतरीन वाकया है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर ले जाया गया यजीद के पास। यजीद बदबख्त ने छड़ी से आपके होठों को छुआ। वहां साहबी रसूल ने फरमाया कि ऐसा मत करो। फरमाया अल्लाह की कसम मैंने इन होठों पे बारहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ रखे हुए देखा है। बारहा मैंने देखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन होठों का बोसा लिया है। बारहा मैंने देखा है। उन सहाबी के दिल पे क्या गुजर रही होगी जो हजरत हुसैन के साथ ये हरकत देख रहे होंगे, जबकि इसी हुसैन को उन्होंने बारहा नबी की गोद में भी देखा और बारहा नबी के होठों को भी उन होठों से मस होते हुए देखा। तो जब ये सर उनके सामने रखा होगा और उसके साथ ये हरकत हो रही होगी, उन सहाबी के जज्बात क्या होंगे। मगर इसके बावजूद जो बताने की बात है, जो मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने यजीद के खिलाफ बगावत नहीं की कि जिस यजीद ने हजरत हुसैन का ये हशर कर दिया हो, अगर उसके खिलाफ बगावत होगी तो बाकी मुसलमानों का क्या हशर करेगा। तो इसमें सब्र की तलकीन भी साहबा ने बताई है कि हाकिम के मजालिम को बर्दाश्त किया जाए, जबान से उसको हाईलाइट किया जाए कि गलत हो रहा है, तलवार ना उठाई जाए। बात नहीं आ रही मेरे ख्याल है समझ में, क्योंकि आज एक वाकया हुआ है वरना करबला जैसे दर्जन और वाकयात हो जाएंगे। तो सहाबा किराम की सीरत में हमें हर तरह के असबाक मिलते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये है वो करबला का वाकया जिसका मैंने आपको खुलासा बयान किया। उसके बाद क्या हुआ है कि ये जो बनु उमैया की हुकूमत थी, इसकी वो वैल्यू सहाबा किराम के दिल में ना रही जो पहले किसी हद तक बरकरार थी। ये बहुत एक हुकूमत के खिलाफ लोगों के दिल में बोझ पैदा हो गया और बिल आखिर बगावतें शुरू हुई। लेकिन जुमहूर सहाबा का मौकिफ फिर भी यही था कि हुकूमत के खिलाफ बगावत जायज, बोलो भाई, नहीं। और इसी तरह के जालिम लोग आते रहे और इन्हीं की औलादों में बनु उमैया में अल्लाह ने फिर उमर इब्ने अब्दुल अजीज को पैदा किया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज भी इन्हीं जालिम लोगों की औलाद थे। मगर इस्लाम चूंकि क़यामत तक रहने के लिए आया है तो अल्लाह को अपना दीन महबूब है, अल्लाह गैब से इंतजाम करते हैं। उमर इब्ने अब्दुल अजीज जैसे ही हुकूमत में आए हैं, खलीफा बने हैं, आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो बनु उमैया की जो जाहिलाना चीजें थी उन सब को खत्म कर दिया। हुकूमती मिल्कियत को जो जाती खजाना लोग समझना शुरू कर दिया था उसको खत्म किया। उमर बिन अब्दुल अजीज की एक तारीख है, उनको 5वां खलीफा राशिद कहा जाता है। इल्म हदीस को मुरत्तब किया गया, फिक़ा को मुरत्तब किया गया, हदीस का इल्म ज़ाया हो रहा था। आपने हुक्म दिया कि उक्तुब माकाना मिन हदीस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्नी अख़ाफ़ु ज़ियाअल इल्म वल उलमा। फरमाए मुझे इल्म और उलमा के ज़ाया होने का खतरा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को रिटर्न फॉर्म में लाया जाए। तो बाकायदा फिर हदीस को बाकायदा जमा किया गया किताबों की शक्ल में और आज हमारे पास वो हदीस महफूज हैं। फुक़हाए किराम का दौर आया तो अल्लाह ताला ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में उम्मत को अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा जमा कर दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद फिर बगावतें हुई, बिल आखिर बनु उमैया की हुकूमत का खात्मा हुआ, बनु अब्बास की हुकूमत आई। मगर बनु अब्बास की हुकूमत आने से बनु उमैया की हुकूमत मुकम्मल खत्म नहीं हुई। वही हुआ कि आपने अच्छी नीयत से बगावत की मगर उसका नुकसान ज्यादा। वो क्या हुआ, बनु उमैया भाग गए, उंदलुस में हुकूमत कायम कर ली और इधर बनु अब्बास की
تو یہ تاریخ میں پہلا واقعہ تھا کہ اسلامی خلافت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. اس کے بعد آج تک ایک جگہ مسلمان جمع نہیں ہو سکے. کیوں؟ مسلمانوں نے اس حدیث کی مخالفت کی کہ امیر کے خلاف بغاوت بولو بھائی نہیں کرو. اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ بالآخر ڈیوائیڈ ہوتے 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 آج پتہ نہیں کتنے سارے اسلامی ملک بن گئے. پاکستان میں الگ ہے, سعودی عرب کی پالیسیاں الگ ہے, دبئی الگ چل رہا ہے, قطر اور سعودیہ کا پھڈا ختم نہیں ہو رہا. 1920 تک تو پھر بھی خلافت عثمانیہ تھی, اگرچہ پوری دنیا پہ نہیں تھی. ہندوستان میں الگ حکومت تھی, خلافت عثمانیہ الگ تھی, اندلس میں الگ حکومت تھی, مگر پھر بھی مسلمانوں کی 3-4 بڑی بڑی حکومتیں تھیں جو ایک اور کسی حد تک ان میں اتحاد تھا. 1920 میں وہ بھی ختم, اور اتنے سارے ممالک وجود میں آ گئے, سب کی الگ الگ پالیسیاں ہیں. اب جو آدمی خلافت کے نام پہ جہاد کی بات کرتا ہے وہ لوگوں کو ایک امیر پہ جمع نہیں کرے گا. جتنے ملک بن چکے ہیں نا, ان کو مزید توڑ کے اگر یہ 20 ہیں تو 40 بنا دے گا. ان کو بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. اب اگر کوئی کہتا ہے نا ظالم حاکم کے خلاف تحریک چلاؤ, آؤ ہمارے ساتھ مسلح بغاوت میں شامل ہو, ہم حکومت کے خلاف تلوار اٹھائیں گے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ سارے مل کے ایک امیر نہیں بن جائیں گے. یہ اگر 20 ہے نا تو کتنے ہو جائیں گے؟ بولو بھائی 40. جیسے جو جماعت المسلمین بنی نا کہ 4 فقہ ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, ہم نہیں مانتے, تو سب کو ختم کرو, ایک بناؤ. تو اس ایک بننے سے یہ ختم نہیں ہوا, بلکہ 4 کے بعد کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال آ رہی ہے الحمدللہ. اور بھی جو بھی اس کی باتیں کر رہے ہیں نا امت کو اتحاد کے لیے, آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ, تو وہ 6واں بنا رہا ہے, 7واں بنا رہا ہے, پھر 8واں بنا رہا ہے, ایسے بنتے چلے آ رہے ہیں. او بھائی جو ہے وہاں بریک لگا دو, اللہ کا واسطہ روک دو ان کو, کوئی بات نہیں. 4 ہیں, جو جس کو فالو کرے ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہوتا اس سے, ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں. تو اب اگر ایک خلیفہ نہیں ہے, ہونا تو چاہیے ایک ہی خلیفہ, نہیں ہے تو جو ہے اسی پہ گزارا کرو, ورنہ اس سے بھی جاؤ گے, اس سے بھی جاؤ گے. تمہاری کوئی مضبوط طاقت اور قوت ہوگی نہیں. کافر جب چاہے گا تمہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دے گا. تو کربلا کے واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جمہور صحابہ کی جو رائے تھی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اپنی ایک رائے تھی, مگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی طرف خروج نہ کرتے تو ابن تیمیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ زیادہ بہتر تھا. اب آپ کہیں گے کہ صحابی رسول کی رائے سے اختلاف کر رہے ہیں, نہ وہ کہہ رہے ہیں وہ جو جمہور صحابہ تھے جو حضرت حسین کو منع کر رہے تھے وہ بھی تو صحابہ تھے. حضرت حسن بھی تو صحابی تھے, حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے خلاف لڑائی نہیں لڑی. تو صحابہ کی 2 رائے تھی, جمہور ایک طرف تھے. تو فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ اس وقت کے جو حالات تھے اس میں کوئی بھی ہوتا اور غیرت مند ہوتا تو وہ یہ کرنے پر مجبور تھا. اور اس میں دھوکہ کس نے دیا حضرت حسین کو؟ اہل کوفہ نے, جس کا حضرت حسین کو علم نہیں ہو سکا. اب میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں, یہ تو میں نے کربلا کی تاریخ کا آپ کو خلاصہ بیان کیا ہے. اس میں جو میں نے ایک دعویٰ کیا کہ اس میں مظالم جو بیان کیے جاتے ہیں اس میں غلو ہے بہت, اس غلو کی ایک دلیل گل ویلے دی تے پھل موسم دا. اب میں آپ کو تاریخی کتابوں کے حوالے دوں, وہ بہت لمبی بات ہوگی, اس میں بہت تضاد ہے. آپ یہ جو خطیب ہے نا جو کربلا کے مظالم بیان کرتے ہیں, ان خطیبوں کے بیان سنیں, ہر آدمی کا بیان دوسرے سے مختلف ہوگا. یہ خود اس کی علامت ہے, یہ کسی ایک بات پر ٹکنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا مقصد ہے رونا اور پبلک کو رلانا. رونے کا اپنا ایک مزہ ہے. آپ کہیں گے بھائی رلانے میں کیا ملتا ہے؟ بھائی جیسے ہنسنے کا مزہ ہے ایسے ہی آرڈر پہ باقاعدہ رونے کا بھی ایک تو رونا غم سے ہو رہا ہوتا ہے, اس میں مزہ نہیں آتا. ایک آرڈر پہ جب انسان روتا ہے اس کا اپنا ایک مزہ ہے. تو اللہ کے بندو, حضرت حسین کی شہادت کو کیش مت کراؤ. صحابہ کرام پہ جو مظالم ہوئے ہیں ان کو آپ اپنی ذات کو چمکانے کا اور اپنی دکانداری کا ذریعہ نہ بنائے, چاہے کوئی سنی ہو یا شیعہ ہو. بعض سنی لوگ بھی بہت تڑکا لگاتے ہیں اس میں, ایسا نہیں ہے. اس بارے میں نے جو اسٹڈی کی ہے, مطالعہ کیا ہے, سب سے زیادہ مضبوط تحریر, سب سے زیادہ مضبوط موقف حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی شخصیت ایسی ہے, دیکھو جو مولوی ہوتا ہے نا وہ مولویوں کو سمجھتا ہے, پبلک نہیں سمجھتی. ڈاکٹر کو پتا ہے نا کہ کون سا ڈاکٹر اچھا ہے کون سا گڑبڑ ہے. عام آدمی تو اس کو اچھا سمجھیں گے جو لوگوں کو الو بنا رہا ہے. پبلک کو نہیں پتا ہوتا کہ کس میں کتنا دم ہے. او بھائی سونار کو پتا ہوگا نا کہ یہ اصلی سونا ہے یا ہمارے جاننے والے ہیں کباڑ, وہ دھات پہ ہاتھ رکھ کے بتاتے ہیں پیتل ہے, سونا ہے, تانبا ہے, لوہا ہے, ہاتھ رکھ کے بتا دے گا. حالانکہ اس نے کسی یونیورسٹی سے کوئی کورس نہیں کیا, نہ کوئی سائنسدان ہے. وہ کام کیا ہے کباڑ کا, ساری زندگی یہی کام کیا ہے. تو جو مولوی لوگ ہوتے ہیں ان کی ساری زندگی اسی میں گزری ہوتی ہے, پڑھنے پڑھانے میں, بشرطے کہ وہ بھی مولوی.
روحانی علاج والے مولوی نہیں ہوتے، نام کے مولوی ہوتے ہیں، ان کو پڑھنے کے علاوہ دنیا کا سارے کام آتے ہیں، کتابوں سے ان کو نفرت ہوتی ہے، بس جھاڑ پھونک جن چڑیل وہ اسی سے دکانداری چمچاتے ہیں۔ ہر داڑھی والا ہر پگڑی والا مولوی نہیں ہوتا، تو جو مولوی ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا مولوی کتنے پانی میں ہے۔ تو میں تو نہیں دعویٰ کرتا کہ میں عالم ہوں، لیکن آپ لوگ تو مجھے مولوی سمجھ کے آئے ہیں نا، عالم سمجھ کے آئے ہیں، تو آپ کے نظریے کے مطابق میں کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے عالم سمجھتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جیسا مضبوط علم والا، اور علم بھی بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے مگر اعتدال نہیں ہوتا طبیعت میں، وہ باہر کے ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ علم میں مضبوط بھی ہے، اور ان کی جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یا ان کے قلم سے لکھی ہوئی تحریر بہت ہی نپی تلی ہوتی ہے، ایک حرف بھی اس میں غیر ضروری نہیں ہوتا، اور ایک حرف بھی ایسا نہیں ہوتا جو ضروری ہو اور نہ آیا ہو اس میں۔ بہت کسی فرقے کی مخالفت بھی کرتے ہیں، بڑی تمیز سے کرتے ہیں وہ۔ ہم لوگوں کی کیا عادت ہوتی ہے، اب کسی کے خلاف چلو تو کوشش کرو دائرہ اسلام سے کسی طرح باہر نکل جائے، کوشش یہی ہوتی ہے، وہ نکل نہیں رہا ہوتا تو مجبوراً پھر اس کو مسلمان ماننا پڑتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسلام کا جو دائرہ ہے وہ اس میں رہوں اور دو چار میرے مرید رہیں، لیکن چونکہ پبلک اس کو مانتی نہیں تو مجبوراً ان کو بھی دائرہ اسلام میں داخل کرنا پڑا۔ تو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی جو تحریریں ہیں وہ بڑی جاندار ہوتی ہیں، ان کو پڑھا کرو اللہ کے بندو۔ عالم کا یوٹیوب سے نہیں پتا چلتا کون مفتی ہے کون کیا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی پاکستان میں اتنی عزت نہیں ہے جتنا غیروں نے ان کو عزت دی ہے۔ سعودی عرب میں جاؤ، امام حرم ان سے مسائل پوچھتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے امام حرم کو 25 منٹ تک ان سے فون پہ بات کرتے ہوئے دیکھا اور ان سے مسائل پوچھتے ہوئے۔ عرب علماء ان کی قدر کر رہے ہیں، ملیشیا میں ان کی قدر ہے، پاکستان میں لوگوں کو ان کا پتہ ہی نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان سے کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی، تکافل کے معاملے میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی جو رائے ہے، تو میں تو بہت ہی چھوٹا آدمی ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن جن علماء کی رائے ان کے خلاف ہے میرا موقف بھی وہی ہے۔ میں تکافل کے معاملے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے کو ہم لوگ صحیح نہیں سمجھتے، لیکن بہرحال اجتہادی اختلاف ہے، یہ نہیں کہ وہ غلط ہیں۔ تو ہماری رائے ہے کہ اس معاملے میں حضرت سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، میری نہیں، میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں ان کے مقابلے میں، لیکن ہمارے بڑوں کی رائے ہے، اور اس کی جو میں نے ٹوٹی پھوٹا جو اس میں تحقیق کی ہے، مجھے بھی تکافل کے ناجائز ہونے پر اطمینان ہے۔ بہت اس میں بحث کی ہے، دارالعلوم کے علماء سے بھی ملا ہوں، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ جو مجلس ہوئی جامعۃ الرشید کے علماء کی 3 گھنٹے، اس مجلس میں بھی میں موجود تھا، تو میں نے دونوں طرف کے دلائل بہت اچھی طرح سے سنے ہیں، تو مجھے اس کے ناجائز ہونے پر اطمینان، لیکن مسئلہ اختلافی ہے، تو جب بڑے حضرات میں جو بڑے علماء ہیں ان میں جب اختلاف ہوتا ہے تو پھر عوام کو چاہیے کہ جس کی رائے پہ ذل زیادہ مائل ہو رہا ہے اس کی رائے کو فالو کر لے، کسی دوسرے پر اعتراض نہ کرے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ انشورنس کا متبادل ہے نا تکافل، پاک قطر تکافل، یا یہ سب میری رائے میں یہ سب ناجائز ہے۔ اس پر میں کبھی بیان کروں گا کیوں ناجائز ہے، تو بیان تو نہیں کرنا چاہیے، ان اختلافی مسائل کو ممبر پہ نہیں لانا چاہیے، لیکن یہ کہ اب ہر عالم تک اپنی بات پہنچانا بڑا مشکل ہے، تو میں چاہتا ہوں ایک بیان ایسا ہو تاکہ علماء تک بات پہنچ جائے، پھر علماء جب دونوں طرف کے دلائل رکھ کے فیصلہ کر لیں گے جس عالم کی جو رائے بنے، تاکہ دوسرا پہلو سامنے آ جائے۔ ابھی تو صرف جواز کا پہلو لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، عدم جواز والا نہیں آ رہا، تاکہ دونوں پہلو آئیں، پھر علماء کی جو رائے بنے گی، جو جس کی رائے کو فالو کرتا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو میں یہ کر رہا تھا، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بہت بڑے عالم ہیں، ان کی قدر کر لیں، ان کی تحریریں بڑی معتدل ہوتی ہیں اور ان کی رائے بہت ہی معتدل ہوتی ہے اور بہت مدلل ہوتی ہے۔ تو کربلا کے بارے میں، یزید کے بارے میں جو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی رائے ہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ بات آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی میرے خیال ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے ان کی تقلید میں یہ سب بیان کیا ہے، بلکہ جو مطالعہ کیا تو اس کے بعد ان کی رائے بہت زیادہ جاندار لگی ہے۔ اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جو کربلا کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ہر خطیب کا بیان دوسرے خطیب سے مختلف ہے، یہ خود اس کی علامت ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے، یہ ایک جگہ ٹکتے کیوں نہیں ہے۔ تو اب میں ایک بات عرض کروں، اسی طرح یزید کے بارے میں لوگ سوال پوچھتے ہیں یزید کیا، تو یزید کے بارے میں بھی دونوں طرف ہماری رائے کے حساب سے غلو ہے۔ یزید کے دور میں حضرت حسین کا قتل یقیناً ہوا ہے، مگر کسی ایک مستند روایت سے یہ ثابت نہیں کہ یزید نے حکم دیا تھا حضرت حسین کو قتل کرنے کا، یہ کہیں بھی روایت میں ثابت نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ کوفہ کے گورنر کے حکم سے قتل ضرور ہوا ہے، لیکن کیا یزید نے اس کا آرڈر دیا تھا؟ اس کا کسی مستند روایت میں ثبوت بولو بھائی نہیں ملتا، لیکن اس بنیاد پہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا یہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، یزید کے بارے میں کسی مستند روایت سے نہیں ملتا کہ اس نے قتل کا حکم دیا تھا یا قتل کروایا تھا،
لیکن قتل ہونے کے بعد یزید نے اس گورنر کے خلاف ایکشن نہیں لیا. حضرت عثمان کے قاتلوں کے بارے میں تو یہ تھا کہ ان کو لٹکایا جائے, حضرت حسین کے قاتلوں کو کیوں نہیں لٹکایا؟ نہیں یاری بات سمجھ. تو یہ جرم بھی ہے کہ حکومت, ممکن ہے یزید کہہ سکتا ہو کہ میرے بس میں نہیں ہے, کہہ سکتا ہو کہ میرے بس میں نہیں ہے, تو بھائی آپ کے بس میں اگر نہیں ہے تو حضرت علی کے بس میں بھی نہیں تھا حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینا. تو اس لیے یزید کو بالکل معصوم قرار دینا یہ بھی غلط ہے, وہ مجرم تھا, لیکن اس کو اتنا لعنتی قرار دے دینا کہ گویا حضرت حسین کو اس نے قتل کرایا تھا, اس کا بھی کسی تاریخی مستند روایت سے ثبوت نہیں ملتا. لہذا صحیح بات یہ ہے کہ نہ لعنت اللہ علیہ کہو نہ رحمت اللہ علیہ کہو, خام خواہ میں فضول چیزوں میں پڑھنے کی بولو بھائی ضرورت کیا ہے. قیامت کے دن آپ سے یزید کے بارے میں سوال, میرے سے کسی نے پوچھا کہ یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, میں نے کہا آپ کو جاپان کے جو بھی صدر ہے اس کے بارے میں پتا ہے, چائنا کے بارے میں پتا ہے؟ وہ کہہ رہے وہ تو کافر ہیں. میں نے کہا چلو مسلمانوں کے علامہ اقبال کے بارے میں پوری رپورٹ ہے آپ کے پاس, تاریخ میں لاکھوں شخصیات ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ کو نہیں پتا, تو یزید کے بارے میں بھی اگر نہیں پتا ہو تو میرا خیال ہے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کربلا ایک واقعہ تھا, ایک اسلامی تاریخ میں ایک بدترین واقعہ رونما ہوا اور یہ واقعہ ختم ہو گیا. ہمیں جو قرآن اور سنت نے جس بات کا حکم دیا ہے ہمیں وہ کرنا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہمیں کیا کہا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے, اسلام کے 5 ارکان ہیں. کربلا کا واقعہ دنیا میں وجود میں آتا تو بھی 5 نمازیں پڑھنی تھی, وجود میں نہیں آتا تو بھی 5 نمازیں پڑھ. باقی حضرت حسین کی شہادت اس لیے بھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو شہید قرار دے دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس منصب تک پہنچانا تھا جس منصب کی گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے. بعض دفعہ کوئی مقصد نہیں ہوتا, ایک مقصد ہوتا ہے کسی کو اونچے درجے تک پہنچانا. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے, اللہ نے اس کی حکمت یہ بھی بیان کی, وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اللہ تم میں سے بہت سو کو شہادت کے درجے پر فائز کرنا چاہتا. تو حکومت تھی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے مرتبے پر پہنچایا اور ظالم حکمرانوں کے مرتبے کو گھٹانا. تو یہ کام ہو چکا, اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جو قرآن اور سنت ہے اس کو فالو کرنا ہے.